دنیا والوں سے غلط محبتیں کرنا، یہ انسان فلموں کے ذریعے سے، یہ انسان ڈراموں کے ذریعے سے، یہ انسان سیریلوں کے ذریعے سے، یہ انسان ناولوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، پوسٹروں کے ذریعے سے کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن سچی محبت جو بیوی سے کی جاتی ہے، یہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر، صحابہ کی زندگی کی سیرت پڑھ کر کبھی محبت سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میاں بیوی کے رشتے اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ رشتہ اللہ کی طرف سے جڑتا ہے اور اللہ رب العزت میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہا ہے۔ اللہ کے بہت ساری نشانیاں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، دن کا آنا، رات کا آنا، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کہا ہے۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے
اللہ کی نشانیاں اللہ کے حکم کے مطابق، سورج اللہ کے حکم کے مطابق نکلتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر ہی وہ غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اور پیچھے تھوڑا بھی وہ نہیں ہوتا، برابر اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اسی کے حکم پر غروب ہوتا ہے۔ دن اللہ کے حکم سے برابر نکلتا ہے، برابر ختم ہوتا ہے، رات بھی ایسے ہی، چاند بھی ایسے ہی نکلتا ہے، ستارے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں۔ گویا کہ سارے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ دنیا کے اندر کیا ہے وہ نکل رہے ہیں، طلوع ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو اپنی نشانی میں سے کہا، اس کو سمجھیں کہ جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی بھی خوشیوں والی ہوگی، ان کی زندگی کے اندر بھی خیر ہوگا، برکتیں ہوگی، راحت ہوگی۔ جب زندگی اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہو جائے گی، نافرمانی میں، معاصی میں، اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو سمجھو کہ زندگی کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی، سکون نکل جائے گا، راحت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت رشتے بنائے ہیں اور رشتوں کو نبھانے کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، سلوک کیسے کرنی ہے، کیا کیا اصول ہیں، ضوابط کیا ہیں، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ساری باتیں نبی نے بتائی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی آج کے معاشرے کے اندر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسی کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں گے تو سمجھو کہ کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا اور راحت آئے گی۔ اور ایک بات یہ سمجھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جڑتا ہے نکاح پر۔ نکاح کے ذریعے 2 خاندان بنتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، شرم و حیا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ خوشبو کا لگانا، عطر کا لگانا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ مسواک کا کرنا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح کا کرنا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ 4 چیزیں سارے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ کون کون سی؟ حیا، شرم و حیا۔ نمبر 2 خوشبو کا استعمال کرنا، عطر کا استعمال کرنا۔ نمبر 3 مسواک کا کرنا۔ نمبر 4 نکاح کا کرنا۔ یہ 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنت میں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مفلس ہے جس کی بیوی نہ ہو، یعنی وہ آدمی غریب ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر اس آدمی کے پاس بہت سارا مال ہو تب بھی وہ غریب ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا تب بھی وہ مفلس ہے، تب بھی وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وہ عورت مفلس ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر اس عورت کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت سارا مال ہو، کیا تب بھی وہ غریب ہی ہے، تب بھی وہ مفلس ہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کے پاس بہت سارا مال کیوں نہ ہو لیکن شوہر نہیں ہے تو وہ عورت مفلس ہے۔ اس سے سمجھے کہ نکاح کتنا اہم ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر گناہ سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا۔ کیا مطلب ہے؟ گویا کہ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب نکاح انسان کیا ہے، کرنے کے بعد اس کی ازدواجی زندگی، گھریلوی زندگی خوشگوار کیسے ہو، خوشیوں کے ساتھ کیسے وہ گزارے، ہنستے مسکراتے ہوئے زندگی کیسے گزارے، سکون کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، الفت کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزارے۔ ظاہر سی بات ہے، عمرہ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، طریقہ معلوم نہیں، بہت سارے علماء سے پوچھتا ہے کہ عمرہ کیسے کروں، طریقہ کیا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ بھائی ایک میٹنگ کیا ہے قائم کرو، ایک پروگرام کرو، طریقہ بتاؤ۔ ایک پروگرام نہیں، دوسرا پروگرام، تیسرا پروگرام اس کے اندر شامل ہوتا ہے تاکہ طریقہ سیکھو۔ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے حج کرنے سے پہلے بہت سارے پروگرام کرتے ہیں تاکہ حج کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروگرام رکھے جائیں، اس کے اندر طریقہ سکھایا جائے کہ کیسے کرنا ہے، وہاں جا کر عبادت کس معنی میں کرنی ہے، کیا کیا کام نہیں کرنی ہے، یہ سارے کے سارے بتانے کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ لیکن نکاح یہ بھی زندگی میں تو ایک بار ہوتا ہے، نکاح کے بعد کی پوری زندگی ہے۔ اب یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ آدمی کو معلوم ہی نہیں۔ کون سے پروگرام میں نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارے سکھائی جاتی ہے؟ طریقہ کون سکھاتے ہیں، کون بتائے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں بتاتا۔ سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، وہ فکر ہی آتی نہیں ہے۔ نکاح کے لیے آ کر بیٹھا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں خطبہ پڑھا دیے، ایجاب و قبول کرا رہے ہیں کہ آپ نے قبول کیا، تو یہ منڈی ہلاتا ہے، قبول کیا، یہ بولنا بھی نہیں آ رہا ہے، منڈی ہلا رہا ہے۔ اب یہ پوری زندگی گزارے گا کیسے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے کون؟ نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، نہ اسے کوئی اور سکھاتے ہیں، نہ یہ خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری نکاح کے بعد کی پوری زندگی خوشیوں کے ساتھ میں کیسے گزاروں، سکون کے ساتھ میں کیسے گزاروں، ہنستا مسکراتا ہوا کیسے گزاروں، پیار و محبت کے ساتھ میں کیسے گزاروں، اس کی کوئی فکر کرتا ہی نہیں۔ اور خواتین تو ماشاءاللہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے سیریلیں تو اتنے دیکھتے ہیں، ساس بہو کی کہانیاں، جھٹانی کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، موانی کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، فلاں کے ساتھ کیسے جھگڑے کرنا ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کیسے باتیں کرنی ہے، یہ ساری کے ساری سیریلوں کے اندر دیکھ دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں، اسی طرح وہ برتاؤ کرتے ہیں، اسی کے طرح وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب بتائے کہ زندگی ازدواجی زندگی کے اندر سکون آئے گا کیسے؟
تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور امت کو درس دیے کہ بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آدھا دین ہے۔ کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کی زندگی دیکھ کر امت کو بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس طرح کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی ایسے گزارے ہیں، اس معنی میں گزارے ہیں، اخلاق یہ ہے، معاملات یہ ہے، معاشرت یہ ہے، ساری کی ساری چیزیں صحابہ نے بتائی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتائی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں اس طرح رہا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ سلوک اس طرح کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ رویہ ان کا ایسا تھا، گھر کے اندر آنے کا طریقہ ایسا، جانے کا طریقہ ایسا، گھر کے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے امت کو سکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جانتے ہیں کہ چند ایسے اصول، چند ایسے کام جب مرد کرتا ہے گھر کے اندر یہ کام تو بیوی کا دل جیت لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی خوش ہے تو گھر کے سارے کام کرے گی، خدمت بھی کرے گی، گھر کی صفائی بھی رکھے گی، بچوں کی تربیت بھی کرے گی، سب کرے گی۔ لیکن اگر بیوی کا موڈ آف، گھر کا کوئی کام بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کا دل جیتنا، بیوی کو خوش رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کا دل جیتنے کی کیسی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ اصول ہے ازدواجی زندگی کے، جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند اصول بیان کروں گا، اگر ہماری زندگی میں انشاءاللہ یہ اصول آ گئے تو ہماری زندگی بھی سکون اور خوشی کے ساتھ گزرے گی۔ سب سے پہلے یہ اصول بنائیں کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کیا کریں۔ گھر کے اندر آپ آئے، دیکھا بیوی مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی یا تسبیح گن رہی تھی، آپ گھر میں آئے اور صرف دیکھا اور اتنا کہا آپ کا مصلی پر بیٹھ کر اس طرح عبادت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنا بولنے میں کتنا وقت لگ گیا؟ چند سیکنڈ، لیکن اس کے دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کے یہ بول، تیرا مصلی پر بیٹھ کر اس طرح عبادت کرنا، اس طرح اللہ کو منانا، اس طرح اللہ کی کیا ہے عبادت کرنا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بول پر جب وہ اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے میرے میاں کو میرا یہ عمل اتنا پسند، اس کے ذریعے سے یہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، اب اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہے۔ اور وہ تھوڑے سے الفاظ، تھوڑے سے جملے جو چند سیکنڈ کے ہماری زبان سے نکلے تھے، یہ اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیے، مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے کا معمول اس کا وہ بنا لیتی ہے۔ تو اس لیے اچھے کام جب وہ کرے تو اس کی تعریف کیا کرے، اور تعریف کرنا کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پہلا یہ اصول بنائے کہ اچھے کاموں پر تعریف ہو، اور دوسرا اصول یہ بنائے کہ گھر کے کاموں پر ہاتھ بٹایا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. گھر میں بیوی کام کر رہی ہے, آپ کبھی کبھی ساتھ دے دیا کریں, کہہ دے کہ آپ کچھ کاٹنا واٹنا ہو تو مجھے بھی دے دیں, کاٹ کر دیں. کبھی آپ جھاڑو لگا دیں, کبھی آپ صفائی کر دیں, کبھی آپ کپڑے گھڑی کر کے رکھ دیں. یہ کوئی برا کام نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اب اگر ہم یہ سوچ کر کہ نبی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اس لیے میں بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوں, بیوی کا ساتھ دے رہا ہوں, تو یہ ہمارا ہاتھ بٹانا, بیوی کو ساتھ دینا, اس کی ہیلپ کرنا, اس کی مدد کرنا, اس پر بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ اصول یہ بنائے کہ گھر کے کاموں میں کبھی کبھار ہاتھ بھی بٹا لیا کرے. اور تیسرا اصول, بیوی کی ضروریات کا خیال رکھا کرے. ضروریات, بیمار ہو گئی کہ کیا ہے اس کی دوائی کا خیال کریں. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے, دل جیتنے والا کام ہوتا ہے. اس پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بیمار تھیں, طبیعت ناساز تھیں. موسیٰ علیہ السلام آگ لانے کے لیے نکلے. اس زمانے میں آج کی طرح چولہے نہیں تھے, پتھر مار کر یا کوئی چیز گھس کر آگ جلائی جاتی تھی بہت مشکل سے. تو موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تاکہ آگ لاؤں. بیوی کو سردی لگی ہوئی ہے, کچھ مدد ہو جائے گی, کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا, نبوت عطا فرمائی. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے. اگر وہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے یا اس کی کچھ ضروریات ہیں, ان ضروریات کا پاس و لحاظ رکھنا, خیال کرنا, یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. سب کچھ چھوڑ کر جب وہ آ گئی, اب اس کا شوہر کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر شوہر بھی اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے تو پھر کون خیال رکھے گا؟ اگر شوہر بھی خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ گھر کے اندر اجنبیت محسوس کرے گی. میں تو یہاں پر اجنبی ہوں, میرا کوئی پوچھنے والا نہیں, میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. اب وہ مکمل طور پر جیسے شوہر کی خدمت کرنا ہے, جیسے شوہر کو محبت دینا ہے, وہ مکمل طور پر دے نہیں پاتی. اس لیے بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ اپنا اصول بنایا کریں. اور چوتھی بات یہ ہے, شوہر بیوی کو کبھی کبھی ہدیہ تحفہ بھی دیا کرے. منگنی ہو گئی, شادی ہونے سے پہلے بہت سارے گفٹ دیتے, کیا پسند کیا نہیں پسند سب کچھ بھیجنے کی کوشش ہوتی ہے. شادی ہو گئی, شروع ایام میں کچھ گفٹ وغیرہ دینا یہ تو معمول ہوتا ہے چند لوگوں کا. اس کے بعد پوری زندگی تحفے کے متعلق کبھی سوچتے نہیں ہیں. تحفہ محبت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا خلاصہ کہ ہدیہ دو یہ محبت کا ذریعہ ہے. ہدیہ دینا, تحفہ دینا یہ محبت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے بیوی کو کبھی کبھار تحفے دینا چاہیے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے, آپ دیکھنا, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ساری چیزیں بوقت مجبوری وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے, لیکن ایک معمولی سی چیز جو آپ نے زندگی میں محبت کے ساتھ دل سے لا کر تحفے کے طور پر بیوی کو دیا ہوا ہوگا, وہ ایک چیز چھپا کر رکھی ہوئی لے کر جاتی ہے. اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ معمولی سی چیز کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میاں نے پہلی مرتبہ مجھے تحفے میں لا کر دیے تھے, یہ دل و جان سے میں اس کو یہ چاہتی ہوں, یہ میری سب سے محبوب چیز ہوتی ہے. اس لیے کہ بیوی یہ نہیں چاہتی کہ آپ
کیا ہے پہاڑوں کے برابر سونا لا کر دے دیں، بلکہ وہ چھوٹی سی گفٹ بھی، چھوٹا سا تحفہ بھی، چھوٹا سا ہدیہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ معمول بنائیں کہ کبھی کبھار اپنے گھر والے کو تحفہ دیا کریں کہ بھائی یہ میری طرف سے۔ ہاں سمجھے یہاں پر ایک اور بات، اگر آپ تحفے دینے کے عادی نہیں ہیں، عید کا موقع آیا یا کسی اور پر موقع آیا، لیکن ہزاروں روپے وہ آپ سے گھسیٹ کر شاپنگ کرے گی، لیکن ہزاروں روپیوں کی، لاکھوں روپیوں کی بھی تم شاپنگ کرواؤ گے، اس سے وہ محبت نہیں آتی جو آپ دل سے ہدیے کے طور پر معمولی سی چیز بھی لا کر دیتے ہیں، اس سے وہ محبت آتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار بیوی کو تحفے تحائف دینا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کو کبھی زبانی محبت، زبان کے ذریعے سے بھی محبت کا اظہار کرے، یا عملی طور پر بھی محبت کا اظہار کیا کرے۔ زبانی طور پر بھی کبھی کبھی ہو جائے یا عملی طور پر بھی کبھی کبھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کا آپ مطالعہ کر کر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیسے کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، عائشہ جو پانی آپ پی رہی ہو اس میں سے تھوڑا میرے لیے بھی بچا دو، تھوڑا پانی اس میں سے میرے لیے بھی بچا کے دو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نام سے نہیں بلایا، عائشہ کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ کہا کہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے دو۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیوی کو وہ نام سے بلانا جس نام سے بلانے سے بیوی پسند کرتی ہے اور وہ محبت کرنے لگ جاتی ہے، اس نام سے بلانا یہ بھی سنت میں سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے، محبت سے حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے، حالانکہ حمیرہ حضرت عائشہ کا نام نہیں تھا، نام تو عائشہ تھا، محبت سے یہ نام پکارا کرتے تھے۔ تو اس طرح محبت سے بیوی کو وہ نام سے بلانا جس سے وہ محبت کرتی ہو، اس سے خوش ہوتی ہو، اس نام سے کبھی کبھار پکارنا یہ سنت میں سے ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی بچا کے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑا پانی پی اور پانی پی کر وہ پیالہ نبی علیہ السلام کو لا کر دے دی۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ والے کوئی پانی پیے، بچا ہوا ان کا پینا، استاذ بچا کر دے دیے یا شیخ بچا کر دے دیے یا کوئی بڑے آدمی، بزرگ آدمی بچا کر دے دیے، تو بچے ہوئے پانی کو برکت سمجھ کر لوگ پیتے ہیں۔ برکت سمجھ کر اللہ والے کا بچا ہوا جھوٹا برکت سمجھ کر پیتے، استاد کا بچا ہوا پانی برکت سمجھ کر پی لیتے، شیخ کا بچا ہوا پانی برکت سمجھ کر، کسی بڑے بزرگ آدمی کا برکت سمجھ کر پی لیتے۔ یہاں پر سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ یہ پوچھتی، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا پانی بچا کر میرے لیے دے دیجئے، یہ میرے لیے برکت کا سبق ہے، برکت کا سبب ہے، یہ الگ بات تھی۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا کے دے دینا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر
ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، سب سے بڑے درجے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی بچا کے دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پیالہ دے دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیالہ لے کر فوری طور پر پیتے بھی نہیں ہیں، امت کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیوی سے محبت اس معنی میں کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر محبتیں آتی ہیں، الفتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں آتے، فتنے فسادات نہیں آتے، تمہارے گھروں کے اندر ٹینشنیں نہیں ہوں گی، سکون تمہارے گھروں کے اندر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ حمیرہ تم نے اس پیالے پر اپنے ہونٹ کہاں سے لگا کر پیے؟ خوبان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اس کہنے پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں پر ہونٹ لگا کر پیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پلٹاتے ہیں، جہاں سے حضرت عائشہ پیے تھے وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں۔ یہ درس دیتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح کے عمل کے ذریعے سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کے عمل کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اتحاد ہوتا ہے۔ جب محبت اس طرح ہم بیوی سے کریں، اس طرح کے عمل کے ذریعے سے، تو میرے بھائیوں سچ بتائے اس گھر کے اندر خوشیاں نہیں تو اور کیا ہوں گی؟ تو وہ گھر کے اندر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس گھر کے اندر محبتیں بھری ہوئی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک درس دیا ہے کہ یہ اصول ہم یہ بنا لیں کہ کبھی کبھار بیوی کے ذریعے سے عملی طور پر یا کبھی کبھار زبانی طور پر محبت کا اظہار ہم کیا کریں کہ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ محبت کا اظہار کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنا یہ اصول یہ بھی ہم اپنے گھر کا بنائیں کہ کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی سے دل لگی کریں تو سر پر چڑھ کو بیٹھ جاتی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے، اس اصول کے ذریعے سے، اس لمٹ کے ذریعے سے ہم محبت کریں تو سر پر کوئی نہیں بیٹھتی ہے، بلکہ محبت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے غلط محبتیں کرنا یہ انسان فلموں کے ذریعے سے، یہ انسان ڈراموں کے ذریعے سے، یہ انسان سیریلوں کے ذریعے سے، یہ انسان ناولوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، پوسٹروں کے ذریعے سے کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن سچی محبت جو بیوی سے کی جاتی ہے، یہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر، صحابہ کی زندگی کی سیرت پڑھ کر کبھی محبت سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ نے بنایا، ان کے طریقے میں ہماری زندگی کی خوشگوار زندگی گزرتی ہے، ہمارے گھر کا سکون آتا ہے۔ تو بہرحال آخری بات یہ عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کیا کرتے تھے کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے، یہ بھی اپنا اصول ہم بنایا کریں، انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر محبتیں رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حضرت عائشہ کو مسکرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ مجھے اتنی محبوب ہیں، آپ مجھے اتنی پسند ہیں جیسے شہد اور کھجور ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے، جیسے شہد اور کھجور کو پسند کی وجہ سے ملا کر کھاتے ہیں، پسند کیا ہے بہت ہی شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اس طرح آپ مجھے اتنی زیادہ پسند ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بول پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اتنا مرغوب ہے جیسے شہد اور مکھن مرغوبی طور پر یعنی پسندیدہ طور پر ملا کر کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جواب کو سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھار دل لگی کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ واقعہ بھی مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگایا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے بڑے رسول ہو کر حضرت عائشہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہو، ہم کیا ہمارے لیے سبق بنتا ہے کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی دل لگی کر لینا، دل جوئی کے کام کر لینا، یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، اس سے محبتیں پھیلتی ہے، اس سے ہمارے گھر کے اندر سکون آتا ہے۔ یہ چند اصول تھے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی پرسکون بنتی ہے۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔